رات کو 12 بجے ایمرجنسی میں میرے ابو مجھے فیصل موورز کے اڈے پہ لے جاتے ہیں اور لاہور کی بزنس کلاس کی ٹکٹ بائی کر کے مجھے فیصل موورز کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ اب میرے گھر والوں نے اچانک مجھے لاہور کیوں بھیج دیا اور فیصل موورز کی بزنس کلاس میں آپ کو کون کون سی سہولیات دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ رات کے 11 بجے میرے ابو کو لاہور کی کسی کمپنی سے کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں صبح 9 بجے آپ کی یہاں میٹنگ ہے، آپ نے یہاں پہنچنا ہے۔ اور دوسری طرف شرجینا والے مصطفیٰ کی طرح میں بھی گھر میں ویلا پھر رہا ہوتا ہوں، میرے ابو مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بہاولپور میں کام ہے، میری جگہ لاہور میں تم نے میٹنگ اٹینڈ کر کے آنی ہے۔ پھر یہ نیوز سننے کے بعد میں اپنے کمرے میں آتا ہوں اور تھائنوس والی سنیپ مار کے میں بھی جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں۔ خیر ابو بتاتے ہیں کہ لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تمہارا 2 دن کا اسٹے ہے، تو جلدی سے میں بھائی بیگ میں اپنے 2 سوٹ ڈال لیتا ہوں۔ پچھلی دفعہ جب ناران کاغان پہ سفر پہ گیا تھا نا، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ساتھ میں نا پاور بینک اٹھا لیا کرو۔ بھائی یہ دیکھو پاور بینک بھی آ گئی ہے، ساتھ موبائل بھی آ گیا ہاٹ اسپاٹ والا، اور یہ آئی فون کا چارجر بھی آ گیا ہے، ڈن ہو گیا سارا کچھ۔ خیر اپنا بیگ پیک کر کے میں بھی تیار ہو جاتا ہوں اور محسن مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے امی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں اڈے پہ چھوڑنے جائیں گے، تو جلدی سے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر تقریباً 1.7 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں فیصل موورز والے اڈے پر، اور یہاں میرے ابو پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں بزنس کلاس کی ٹکٹ کتنے کی ہے۔ یہ کاؤنٹر والے بھائی بتاتے ہیں کہ بزنس کلاس کی ٹکٹ 2660 کی ہے، اور جو سمپل سیٹ ہے نا وہ ہے تقریباً 1960 کی۔ پھر میں نے کہا بھائی زندگی میں پہلی بار لاہور جا رہا ہوں، بزنس کلاس کی سیٹ لے کے جاؤں گا۔ پھر بزنس کلاس کی ٹکٹ بائی کرتے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے ابو مجھے احتیاطی تدابیر بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، اپنے موبائل اور اپنا سامان جو ہے نا وہ اگر شلوار کی جیب ہے تو اسے ڈالیں، اور شلوار کی جیب نہ ہو تو آپ اپنی جیبوں کو ناڑے کے اندر کر لینا۔ یہ دیسی احتیاطی تدابیر سننے کے بعد میں محسن کو کچھ پیسے دیتا ہوں، اس کو اللہ حافظ کرتا ہوں، اور یہاں کھڑی ہو کے مجھے امی کچھ پیسے دیتی ہیں کہ تم لاہور جاؤ گے تمہارے یہ پیسے کام آئیں گے۔ پھر جلدی سے امی کے ہاتھ سے پیسے پکڑتا ہوں، ان کو اللہ حافظ کر کے روانہ کرتا ہوں اور سیدھا چیز والی دکان پہ آ جاتا ہوں جو میں راستے میں کھاؤں گا۔ پھر یہ دکان پہ آ کے مخصوص قسم کی ایک دوائی لیتا ہوں اور کچھ چیزیں لینے کے بعد میں اس گارڈ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بزنس کلاس کا ایریا کہاں ہے جہاں میں جا کے ویٹ کروں۔ خیر میری بس آنے میں تقریباً 30.5 منٹس پڑے ہیں، یہاں آ کے میں ویٹ کرنے لگ جاتا ہوں، اور یہ ایریا دیکھو یار اندر سے کافی خوبصورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہاں ریسٹ کرنے کے بعد میری لاہور کی بس بھی آ جاتی ہے، اور یہ ہے میری بس۔ اندر انٹر ہوتے یہ جو سامنے آپ کو پہلا ایریا نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے بزنس کلاس کا۔ پھر یہ دروازہ کراس کرنے کے بعد میں اس جگہ پہ آ جاتا ہوں جس کی ٹکٹ تقریباً 600-700 روپے سستی ہوتی ہے بزنس کلاس کی نسبت۔ خیر 12:53 پہ ہماری بس روانہ ہوتی ہے، اور جو میں سامان لے کے آیا ہوتا ہوں میں اگلی سیٹ کی اس پاکٹ میں رکھ دیتا ہوں۔ خیر ہماری بس میں ایک سروس والی آنٹی کھڑی ہوتی ہیں جو ایک ڈسپوزیبل گلاس اور ساتھ میں منرل واٹر دے کے جاتی ہیں، جس کو اب نارمل طریقے سے میں ڈال رہا ہوتا ہوں۔ اب بزنس کلاس کی سیٹ کی بات کروں تو یہاں 4 بٹن لگے ہوتے ہیں۔ پہلے اوپر والے بٹن کو جب چھیڑتا ہوں تو یہ میرے پاؤں سے دیکھ رہے ہو یہ چیز اوپر نکل رہی ہے۔ پھر اوپر والے 2 بٹنوں سے کھیلنے کے بعد میں نیچے والے 2 بٹنوں پہ آتا ہوں، اور جب اس کو دباتا ہوں تو میری سیٹ فلیکسیبل ہونے لگ جاتی ہے، مطلب اگر بندہ سونا چاہے تو پیچھے کر کے سو بھی سکتا ہے، اور ابھی میں سونے لگا ہوں۔ خیر سونے کے بعد 2:45 بجے جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو سروس والی آنٹی مجھے یہ ریفریشمنٹ والا باکس دے کے جاتی ہیں، جس کو اٹھا کے میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور یہ سکرین دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ اس سکرین میں تو بھائی مجھے قرآن شریف بھی نظر آتا ہے، اور جب میں اس کو کھولتا ہوں تو بھائی 114 صورتیں ساری کی ساری یہاں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ایک صورت اوپن کر کے میں اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور یہاں پر کافی ساری گیمز، لالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹالی ووڈ ساروں کی موویز بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر ان موویز کو اگنور مار کے میں اپنے ریفریشمنٹ والا ڈبہ کھولتا ہوں تو اندر سے بھائی لیز نکلتا ہے، ایک ٹی ٹائم نکلتا ہے، اور ساتھ میں بلے بلے نمکو بھی نکلتی ہے۔ اب ٹی ٹائم اور بلے بلے نکال کے تو میں بیگ میں رکھ لیتا ہوں، لیکن لیز کے ساتھ ہے ہمارا بائی کوڈ، اس کو بند کر کے میں سامنے پاکٹ میں ڈال لیتا ہوں۔ بھائی فلسطین کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم کریں نا۔ خیر 5 بجے کے قریب ہماری بس ایک اسٹیشن پہ رکتی ہے، اترتے ہی میں سامنے سے جا کے ایک چائے خریدتا ہوں، اور اس کو جب چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ پھر چائے پیتے پیتے مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی تو 5 بجے کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہے، سامنے سے مجھے وضو خانہ نظر آتا ہے، وہاں سے جلدی سے جا کے میں وضو کر لیتا ہوں۔ اب اس وضو خانے سے مسجد بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ بھائی مجھے سامنے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جلدی سے جا کے میں اپنے فرض ادا کر لیتا ہوں فجر کے۔ اور ابھی میں یہاں پر اپنے فرض ادا کر رہا ہوں کہ بس والے ڈرائیور کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے، وہ چلا دیتا ہے، اور یہ دیکھو بھائی مجھے چلتی ہوئی بس پکڑنی پڑتی ہے۔ خیر بس کے اندر بیٹھنے کے بعد مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، میں سو جاتا ہوں، اور پھر جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے پھر لاہور کے ہم اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر لاہوری کوئی دیکھ رہا ہے تو مجھے بتاؤ یار یہ کون سا علاقہ ہے۔ خیر جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ یہ ایمرجنسی ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آلہ نظر آ رہا ہے نا، اس کو اتار کے آپ جیسے ہی شیشے پہ مارو گے نا شیشہ ہی ٹوٹ جائے گا، مطلب شیشہ توڑ کے آپ آرام سے وہاں سے ایمرجنسی ایگزٹ کر سکتے ہو۔ خیر ہماری بس رکتی ہے یہاں لاہور کے عبداللہ ٹرمینل پر۔ اب بہاولپور سے لاہور تک کا سفر تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا، اور اسی دوران میں نے بس کے اندر دوست بھی بنائے تھے، اور ان میں سے ایک کا نام ہے سعد بھائی۔ یہ سامنے سعد بھائی کھڑے ہیں، یہ بائک والے کو میرے ہوٹل کی لوکیشن دیتے ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے
دیتے ہیں اور بھائی یہ بائک والا مجھے میرے ہوٹل تک پہنچا کے آتا ہے. راستے میں یہ 4 میناروں والی مسجد بھی آتی ہے جو بھائی مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے. خیر عبداللہ ٹرمینل سے یہ ہمیں لیکسس ہوٹل تک پہنچاتا ہے اور بائک والا صرف 250 روپے لیتا ہے. اور اب اسی 5 اسٹار ہوٹل میں میرا اگلے 2 دن کا سٹے بھی ہے. اندر انٹر ہوتے ہی میں اپنے ابو کو کال کرتا ہوں کہ ہاں بھائی میں سیفلی یہاں پہنچ چکا ہوں. پھر ہوٹل کی مینجمنٹ سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے میرا روم بھی اسائن کر دیتے ہیں. اور یار یہ ہوٹل بڑا خوبصورت ہوتا ہے جس کا وزٹ میں آپ کو اگلے ولاگ میں کرواؤں گا. اب لاہور والوں مجھے بتاؤ کہ یہاں کی کون کون سی جگہ مجھے وزٹ کرنی چاہیے اور کس کس ولاگر سے مجھے میٹ اپ کرنا چاہیے. خیر اب ولاگ بھی کافی لمبا ہو گیا. پسند آیا ہو تو لائک اینڈ فالو لازمی سے کر دینا. اللہ حافظ.